جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں یار کیا کریں. اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, ذرا آرام سے بولیں, میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہماری 4,000 اس وقت 2,000 میں میری تنخواہ تھی, 4,000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے. میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے, شادی بھی اکٹھی ہے, سیٹنگ بھی, ہم اپنے جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش, بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں, پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے. نہیں بھائی یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ. پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے خاندان کی خاتون آئی, انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو, پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے, پھر کرتے رہنا. ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہی. تو ہوتے رہے سارے کام, بچے بھی ہو ہی رہے نا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ, تو جب ہم وہی ہے نا کہ جب بادام تھے, جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے, جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے دانت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے. ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل کہہ رہے کچھ شوق ہی نہیں رہا. تو سارے مسئلے ہر دین بھی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں یار, ہم نہ بھی, میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا, کوئی عادت پڑ گئی ہے, لت پڑ گئی, تم تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 4 مہینے تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے, عادت چھوٹ جائے گی. پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یوں ہو جائے, اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں جاؤ گے, قیامت آ جائے گی نہیں جاؤ گے. جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, جو نہیں گیا نہیں گیا. انگلش میں نا ہی وینٹ ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. کسی نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا, اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی وینٹ ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. تو کیا ہے وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری. وہ استحضار سے تو روزانہ 5 منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے. بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے, سب مٹی ہے بھائی, مریں گے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا, اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے, اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ. آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے, وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف. فروح و ریحان و جنت نعیم. تصور کریں موت کا وقت ہوگا, اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے, اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں. یہ تو میں نے واقعات بھی سنا ہے نا, کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں. میں نے تو بیان میں بتایا تھا, ابھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے شہداء کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اپنی ناک سے سونگھی, اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگھی ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار, ایک یہ انجام بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے موت آ گئی, چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ ایک چور چپکا ہوا ہے, بجلی کا کوئلہ بنا ہوا ہے. وہ صبح کے وقت نا یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا. کتنی بری موت ہے یار, اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی, بولو نا. تو انجام بھائی, اچھا انجام کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو. آگے قبر ہے, ہزاروں سال, تو یہ بار بار سوچنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع. جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ, تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع. یا جانا کدھر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ, پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے, مزہ آئے گا نماز میں. دوسرا کام کیا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے.